میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے، پاکیزگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ الکریم ہم لعاب دہن اقدس کی برکتیں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بے مثل اور بے مثال بنایا، آپ جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تھوک مبارک میں اللہ نے کیسی برکتیں رکھی، سنی اور ایمان تازہ کی۔ غزوہ خیبر میں بار بار کوشش کے باوجود ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ غیب جاننے والے نبی مکی مدنی محمد عربی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی، کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ پر اللہ پاک اسلامی لشکر کو فتح و کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ فرما کر شاہ بحر و بر رسول انور مکہ مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئینہ علی، علی کدھر ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ تو عرض کیا گیا، حضور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم ہو گیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انہیں بلانے کا ارشاد فرمایا، اور کیفیت یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں اس قدر تکلیف تھی کہ کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ رسالت میں لے کر آیا۔ رحمت عالم، نور مجسم، سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر کو اپنی مبارک گود میں رکھا، اور حضرت علی کی دونوں آنکھوں میں لعاب دہن اقدس ڈالا، یعنی تھوک ڈالا۔ جیسے ہی لعاب دہن اقدس آنکھوں میں پہنچا، آنکھوں کی سرخی ختم ہو گئی، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا کبھی آنکھیں دکھی ہی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سنیں اعلیٰ حضرت کا عشق رسول۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب، آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی
کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا عامر بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول، استسقاء کا مرض لاحق ہوا، بہت علاج کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر کار مکہ مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، غمزدوں کے غم گسار، محبوب غفار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں دعائے سعید کروانے کے لیے قاصد بھیجا، کسی کو بھیجا کہ جا کے میرے آقا کو میرا حال بتاؤ، میرے لیے دعا کرواؤ۔ قاصد حاضر ہوتا ہے، بیماری کا حال بتاتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے مٹی اٹھائی، اپنا لعاب دہن اقدس اس میں ڈالا اور اس قاصد کو دیا، جاؤ یہ لے جاؤ اور عامر کو جا کر دے دو۔ وہ آنے والا حیران ہے کہ مٹی اور تھوک، اور کہا جا رہا ہے کہ بیمار کو دے دو۔ بہرحال وہ قاصد لعاب دہن ملی ہوئی مٹی لے کر حضرت عامر بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتا ہے۔ حضرت عامر بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بہت تکلیف میں تھے۔ آپ نے وہ لعاب دہن اقدس ملی ہوئی مٹی، وہ مٹی جس میں نبی پاک کا تھوک مبارک شامل تھا، پانی میں گھول کر پی لی۔ جیسے ہی اسے پیا، اللہ پاک نے اسی وقت شفا عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ سہارے نے تیرے گیسو کے پھیرا ہے بلاؤں کو۔ حسن رضا رحمت اللہ علیہ اعلی حضرت کے بھائی ہیں، یہ ان کے عشق بھرے اشعار ہیں۔ اے میرے آقا، سہارے نے تیرے گیسو کے پھیرا ہے بلاؤں کو، اشارے نے تیرے ابرو کے آئی موت ٹالی ہے۔ پکار اے جان عیسیٰ، سن لو اپنے خستہ حالوں کی، پکار اے جان عیسیٰ، سن لو اپنے خستہ حالوں کی۔ مرض نے درد مندوں کی غضب میں جان ڈالی ہے، تمہارے در تمہارے آستان سے میں کہاں جاؤں۔ یا رسول اللہ، تمہارے در تمہارے آستان سے میں کہاں جاؤں۔ نہ مجھ سا کوئی بے بس ہے، نہ تم سا کوئی والی ہے۔ وہی والی، وہی آقا، وہی وارث، وہی مولا، وہی والی، وہی آقا، وہی وارث، وہی مولا۔ میں ان کے صدقے جاؤں، میرا اور کون والی ہے۔ میں ان کے صدقے جاؤں، میرا اور کون والی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے آقا کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے کیسی شان و عظمت عطا فرمائی۔ میرے نبی غیب کی خبریں سناتے ہیں، میرے نبی لعاب دہن اقدس سے، تھوک مبارک سے آنکھوں کی تکلیفیں دور کر دیتے ہیں، مٹی میں تھوک مبارک ڈال کر عطا کرتے ہیں۔ موت کے منہ میں جانے والا مریض واپس آ جاتا ہے، شفا پا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ اور سنیے، میرے نبی کو اللہ پاک نے کیسی شان عطا فرمائی۔ حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے تو ان کی والدہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہیں، یا رسول اللہ اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو پھر تو میں روؤں گی نہیں، پھر بے صبری نہیں کروں گی،
اگر میرا شہید بیٹا دوزخ میں، ساری زندگی اس پر روتی رہوں گی۔ یہ سن کر آمینہ کے پسر، حلیمہ کے دلبر، شاہ بہروبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حارثہ کی ماں، جنت ایک نہیں بلکہ کئی جنتیں ہیں، تیرا بیٹا تو جنت الفردوس اعلیٰ میں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا ہے کون جنت میں، کون دوزخ میں، کس کا کیا مقام ہے۔ یہ سن کر شہید صحابی کی والدہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اے حارثہ تمہیں مبارک ہو۔ اپنے بیٹے کو کہنے لگی، اے حارثہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اپنا مبارک برکت والا، شفا والا، رحمت والا ہاتھ اس پانی میں رکھا اور اس پانی میں کلی فرمائی، یعنی پانی منہ میں لے کر اس میں ڈال دیا اور ام حارثہ رضی اللہ عنہا کو دیا۔ انہوں نے پیا، اپنی بیٹی کو پلایا۔ ارشاد ہوا اس پانی کو گریبان میں چھڑک لیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور واپس لوٹی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کلی، جس کے اندر آپ کا تھوک مبارک شامل تھا، اس کی برکت یہ ہوئی کہ یہ دونوں خاتون، یہ دونوں خواتین، صحابی رسول کی بہن اور والدہ، مدینہ پاک کی سب سے زیادہ صبر کرنے والی عورتیں بن گئیں۔ مدینہ پاک کی سب سے زیادہ خوشحال عورتیں بن گئیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا، تشنا کام آ گیا، غم غلط ہو گئے، غم غلط ہو گئے، معصیت مٹ گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا۔ اب یہاں صحابیہ رسول کی حکایت میں ہمارے لیے سیکھنے میں کیا ہے؟ دیکھیں کیا عرض کی کہ آقا اگر میرا بیٹا جنت میں پھر تو صبر کروں گی، دوزخ میں تو ساری عمر رہوں گی۔ یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے، ان صحابیہ کا، کہ میرے نبی غیب جانتے ہیں، غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ جبھی تو پوچھا کہ میرا بیٹا جنت میں، دوزخ میں، اور اللہ کے حبیب نے بھی فوراً خبر دی کہ تیرا بیٹا جنت الفردوس میں، اعلیٰ جنت میں ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا آقا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن اقدس، تھوک مبارک کی ایک اور برکت ہمیں معلوم ہوئی کہ میرے نبی کے تھوک مبارک کی برکت سے غم زدہ اور پریشان حال لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ آقا کا گدا ہو کر عطار تو گھبرائے، آقا کا گدا ہو کر عطار تو گھبرائے، گھبرائے وہی جس کا غم خار نہیں ہوتا۔ نسائی شریف حدیث پاک کی کتاب، اس میں روایت ہے کہ حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ فرماتے میں بچہ تھا، صحابی رسول، ابلتی ہوئی ہنڈیا مجھ پر گری، سارا جسم جل گیا۔ میرے والد مجھے فوراً اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لے کر آ گئے۔ حکیم طبیب تو اس وقت بھی تھے نا، مگر ان کے پاس نہیں، بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہوئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدن مبارک پر اپنا تھوک مبارک ڈالا
اپنا مبارک برکت والا شفا والا ہاتھ ساری جلی ہوئی جگہ پر پھیرا اور زبان مبارک سے کہا اے تمام مخلوق کے پروردگار اس کی تکلیف دور فرما دے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لعاب دہن اقدس یعنی منہ مبارک کے تھوک دست شفا اور دعا کی برکت سے میں فوراً تندرست ہو گیا، ایسا تندرست ہو گیا جیسا کہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی، میں جلا ہی نہیں تھا. بڑے سے بڑا آنٹمنٹ مرہم وہ ملتا ہے نا بہت اعلیٰ قسم کا، تو وہ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، اور جلنے کے نشانات بھی بعض اوقات تو مدتوں رہتے ہیں، ساری زندگی رہتے ہیں. مگر کیا شان ہے میرے نبی کی کہ تھوک مبارک میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے کہ فوراً زخم بھی ٹھیک ہو گیا اور ایسا ٹھیک ہوا جیسے بدن جلا ہی نہیں تھا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چاند ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن اقدس کی برکتیں ہم سن رہے ہیں. اس کے سننے میں ایک تو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، برکتیں حاصل ہو رہی ہیں، رحمتیں حاصل ہو رہی ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت دل میں بیٹھ رہی ہے. آقا کی محبت جس قدر کامل ہوگی، جس قدر مضبوط ہوگی، ہم اتنے ہی دین میں انشاءاللہ زیادہ مضبوط ہوں گے، اللہ رسول کی محبت میں مضبوط ہوں گے. حضرت خباب بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے دادا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کہ بازو پر کسی نے تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ بازو چر کر لٹک گیا، اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ چرا ہوا بازو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، اور محبوب خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرے ہوئے بازو پر اپنا تھوک مبارک ڈالا، دونوں کٹے ہوئے حصوں کو جوڑا تو وہ بازو اسی وقت ایسا ہو گیا جیسا کہ چرا ہی نہیں تھا. اب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جن کا بازو چرا تھا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ چرا ہوا بازو جو اب ٹھیک ہو گیا تھا، اسی بازو سے میں نے تلوار اٹھائی اور جس دشمن نے میرا بازو چیرا تھا اس کو جا کر موت کے گھاٹ اتار دیا. اللہ اکبر. مشکل جو سر پہ آ پڑی، مشکل جو سر پہ آ پڑی، تیرے ہی نام سے مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، صلی علی نبینا صلی علی محمد. حضرت بشیر بن اقربہ جہنی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں شہید ہوئے تو بارگاہ رسالت پہ روتا ہوا حاضر ہوا. شفیق و کریم و مہربان آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بشیر
تو راضی نہیں کہ تیرا باپ میں اور عائشہ تیری ماں ہو؟ اللہ اکبر، کس طرح حوصلہ افزائی فرمائی، کس طرح تسلی دی۔ یہ کہہ کر اپنا دست مبارک حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے سر پر پھیرا۔ جہاں آپ کا مبارک ہاتھ پھرا، پھر کیا ہوا؟ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گیا، مگر جہاں نبی کا ہاتھ پھرا تھا وہاں کے بال کالے ہی رہے، سفید نہ ہو۔ فرماتے میری زبان میں لکنت تھی، بولتا تھا تو زبان اٹکتی تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے منہ میں لعاب دہن اقدس ڈالا، اپنا مبارک تھوک ڈالا، اور جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تھوک میرے منہ میں آیا، الحمدللہ میری زبان کی اٹکن اور لکنت جاتی رہی۔ فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کی بحیر۔ فرمایا بل انت بشیر، نہیں تم بشیر ہو۔ اور اسی وقت یہ صحابی رسول اسی نام سے مشہور ہو گئے، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے حبیب کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع کی طرف جا رہے تھے۔ ایک مقام پر پہنچے تو عرب کی ایک دیہاتی عورت اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا ہے، اس پر جن غالب آ گیا، نظر کرم فرمائیے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بچے کا منہ کھولا اور اس میں اپنا تھوک مبارک ڈالا۔ فرمایا اے اللہ کے دشمن دور ہو جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ 3 بار فرمایا۔ پھر اس دیہاتی عورت کو فرمایا اپنے بچے کو لے جاؤ، اب کوئی جن اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم غزوے سے لوٹ کر واپس آئے تو ہم نے اس عورت سے اس کے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا جب سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے منہ میں اپنا تھوک مبارک ڈالا ہے تب سے وہ جن کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ سبحان اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ آفتوں میں ہے گرفتار غلام عجمی، عجمی اس کو کہتے ہیں جو عربی نہ ہو۔ آفتوں میں ہے گرفتار غلام عجمی، اے عرب والے ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، کس کے دامن میں چھپے کس کے قدم پر لوٹے، کس کے دامن میں چھپے کس کے قدم پر لوٹے، تیرا سگ جائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا سگ جائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا۔ نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے، نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے، ہم بدوں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا، ہم بدوں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا۔ کیوں نہ ہو ناز مجھے اپنے مقدر پہ کہ ہوں، کیوں نہ ہو ناز مجھے اپنے
اپنے مقدر پہ کہ ہوں سگ تیرا، بندہ تیرا، مانگنے والا تیرا، آقا سگ تیرا، بندہ تیرا، مانگنے والا تیرا، کیوں تمنا میری مایوس ہو اے ابر کرم، سوکھے دھانوں کا مددگار ہے چھینٹا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ طبرانی شریف کی روایت میں سن لیجئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حضرت عمیرہ بنت مسعود رضی اللہ عنہا صحابیہ رسول اپنی بہنوں کے ساتھ حاضر ہوئی۔ 5 بہنیں تھیں۔ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خشک گوشت تناول فرما رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو وہ گوشت جو اپنے منہ مبارک میں چبا رہے تھے ان میں سے ایک ایک ٹکڑا عطا کیا، جب تک یہ 5 بہنیں زندہ رہیں ان میں سے کسی کے منہ میں کبھی بھی بدبو نہ آئی۔ سبحان اللہ۔ رافع، نافع، دافع، شافع، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے، بناتے یہ ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ڈوبی ناویں تراتے یہ ہیں، ہلتی نیویں جماتے یہ ہیں، ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں، جھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں، جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، اس کے نائب ان کے صاحب حق سے خلق ملاتے یہ ہیں، شافع، نافع، رافع، دافع، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، شافع امت، نافع خلقت، رافع رتبے بڑھاتے یہ ہیں، دافع یعنی حافظ و حامی، دفع بلا فرماتے یہ ہیں۔ فیض جلیل خلیل سے پوچھو، میرے نبی کا فیضان ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو، فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں، آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں، ان کے نام کے صدقے جس سے، ان کے نام کے صدقے جس سے جیتے ہم ہیں، جلاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں، ان کا حکم جہاں میں نافذ، قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہیں، قادر کل کے نائب اکبر، کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ بی بی آمنہ میرے نبی کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہا اب فرماتی جب حضور کی آمد ہوئی تو نور پھیل گیا، سارا جہاں روشن ہو گیا، خوشبو پھیل گئی، ہر طرف خوشبو تیز کستوری سے بڑھ کر خوشبو آ رہی تھی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے ہاتھوں میں چابیوں کا گچھا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے یہی بیان کیا، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔
کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں بندے کرتے ہیں کام غضب کے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں نزع روحوں میں آسانی دے نزع روحوں میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں مرکد میں بندوں کو تھپک کر برقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں خود سجدے میں گر کر اپنی خود سجدے میں گر کر اپنی گرتی امت اٹھاتے یہ ہیں ننگے بے ننگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے پل پر ہم کو چلاتے یہ ہیں پل صراط دوزخ کے اوپر قائم 15,000 سال کا راستہ ہے بال سے باریک تلوار سے تیز نیچے جہنم بھڑک رہی بے شمار بدنصیب پل صراط پر قدم رکھتے ہی کٹ کے دوزخ میں چلے جائیں گے بعض تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزریں گے بعض بجلی کی چمک کی طرح گزریں گے بعض ہوا کے تیز جھونکی کی طرح گزریں گے بعض چلتے ہوئے آدمی کی طرح بعض زخمی ہو کر گزریں گے اعلیٰ حضرت اتنی پیاری بات نظم کر رہے ہیں کہ سلم سلم کی ڈھارس سے امتی جب پل صراط پر آئیں گے اللہ کے حبیب اللہ کے حضور سجدہ کریں گے طویل سجدہ کریں گے اور دعا کریں گے یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے یا رب سلم سلم تو اعلیٰ حضرت اس کو نظم کر رہے ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے پل پر ہم کو چلاتے یہ ہیں جس کو کوئی نہ کھلوا سکتا وہ زنجیر ہلاتے یہ ہیں جن کے چھپر تک نہیں ان کے موتی محل سجواتے یہ ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم امتی ہوئے سبحان اللہ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کرتے ہیں اور انشاءاللہ الکریم کرتے رہیں گے کیونکہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا انما انا قاسم واللہ یعطی بے شک اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں اللہ ہر چیز دیتا ہے میرے نبی کے صدقے میں ہر چیز ملتی ہے رب ہے معطی یہ ہے قاسم اللہ دینے والا محبوب تقسیم کرنے والے رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے آقا ہمیں یاد کرتے رہے ہم بھی غلام یاد کرتے رہیں گے درود و سلام کے ذریعے آپ کی سیرت پڑھ کر آپ کی سنتیں بیان کر کے سن کے سیکھ کر عمل کر کے آپ کے فرامین کے مطابق زندگی ڈھال کر کردار گفتار اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا لین دین کام کاروبار ماں باپ کے ساتھ معاملات اولاد کے ساتھ معاملات ہر معاملے میں سنت رسول کو اپنانا ہے
اللہ کے حبیب کا ذکر بھی کرنا ہے، آپ کے معجزات بھی بیان کرنے ہیں، معجزات سننے بھی ہیں، جشن ولادت بھی منانا ہے، مرحبا کی دھومیں بھی مچانی ہیں، اور ارشادات مصطفیٰ کے مطابق بھی زندگی ڈھالنی بھی۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو فالو بھی تو کیا جاتا ہے نا، اور ان کو فالو کرنے کا تو ان کے رب نے حکم دیا، قرآن پاک میں کئی جگہ پر حکم دیا، اور ہمیں بتا دیا کہ ہمیں کس کو فالو کرنا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مشہور آیت ہے کہ تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ اور دیکھیے ایک مقام پر کیا ارشاد ہو رہا ہے، سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور مزید سنیے اے غلامان رسول، اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ بڑی کامیابی محلات میں نہیں، عمارات میں نہیں، بینک بیلنس میں نہیں، شہرت، منصب، اسناد، ڈگریز اس میں نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے، کامیاب وہ ہے جو رسول پاک کا فرما بردار ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے مکان بہت عالی شان ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں کامیاب نہیں ہوں۔ ارے محلات تو کافروں نے بھی بنوائے، تجھ سے بڑے بنائے۔ تو کہتا ہے کہ میری شہرت بہت ہے، میں کامیاب ہوں۔ تجھ سے زیادہ تو فرعون مشہور ہے، نمرود مشہور ہے، یزید مشہور ہے، شیطان تو بہت زیادہ مشہور ہے۔ کیا شہرت کامیابی ہے؟ نہیں۔ تو کہتا ہے کہ میرے پاس تو مال بہت ہے، بہت کامیاب ہو گیا۔ مال تو قارون کے پاس بھی بہت تھا، زمین میں دھسا دیا گیا، برباد ہو گیا، غرق ہو گیا۔ مال دولت میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کس میں؟ بڑا کامیاب شخص کون ہے؟ وہ ہے جو اللہ کا اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے۔ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ مزید سنیے اے عاشقان رسول، ہمیں کیا فرمایا جا رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے کس لیے بھیجے؟ بھیجنے کا مقصد، اللہ نے حکم دیا جو یہ حکم دے ان کو مانیں، ان کی پیروی کریں، ان کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور جو اللہ کو، اس کے رسول کو مانے گا اور ارشادات پر بھی عمل کرے گا، فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، ہاتھوں کی حفاظت، اپنی سوچ کی حفاظت، ظاہری گناہوں سے بچت، باطنی گناہوں سے تحفظ، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ڈالے گا، نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، حج ادا کرے گا، زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ دینے میں بخل نہیں کرے گا۔
یہ ماں باپ کا ادب و احترام کرے گا، اولاد کو دین سکھائے گا، اللہ رسول کی پہچان کروائے گا، صحابہ اور اہل بیت کی شان و عظمت ان کے دلوں میں بٹھائے گا، انہیں نمازی بنائے گا، انہیں قرآن پڑھائے گا، اہل بیت اطہار کی محبت سکھائے گا۔ جو خوش نصیب اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، جھوٹ، غیبت، چغلی، گندی باتیں، گانے باجے، اس سے بچائے گا، اپنے دل کو تکبر سے بچائے گا، حسد سے بچائے گا، خود پسندی سے بچائے گا، دنیا کی محبت سے بچائے گا، ریاکاری سے بچائے گا، دیگر باطنی امراض سے بچائے گا، یہ کامیاب انسان ہے۔ ازرو قرآن، فلاں فلاسفر کہتا ہے ہماری بلا سے، فلاں سائنٹسٹ کہتا ہے کہ فلاں کامیاب ہے، نہ، کامیاب وہ جو قرآن جس کو کامیاب کہتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں نا، اسلام کی بات کریں گے نا۔ کامیاب وہ جس کو میرے نبی کامیاب قرار دے۔ اللہ 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 اللہ۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ وہ گوشت والا لوتھڑا تو کتے بلی میں بھی ہوتا ہے، جانوروں میں بھی ہوتا ہے، یہ وہ دل نہیں ہے۔ دل وہ ہے جو نبی کی یاد میں معمور ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ کامیاب وہ ہے جس سے اللہ راضی، اس کے حبیب راضی۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، ایسے کامیاب لوگوں کو کیا انعام ملے گا؟ لائف ہیئر آفٹر، مرنے کے بعد کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں ان کو کیا ریوارڈ ملے گا؟ ارشاد ہوتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، وہ فرما برداری کی مثالیں میں نے پہلے دی، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات پر عمل کرے، گناہوں سے بچے، بڑے گناہوں سے بچے، چھوٹے گناہوں سے بچے، ظاہری گناہوں سے بچے، باطنی گناہوں سے بچے، آنکھوں کے گناہوں سے بچے، زبان کے گناہوں سے بچے، دل کے گناہوں سے بچے۔ جی ہاں، دل بھی گناہ کرتا ہے، دل بھی نیکی کرتا ہے۔ اچھے عقیدے کہاں ہوتے ہیں؟ دل میں۔ برے عقیدے کہاں ہوتے ہیں؟ دل میں۔ اچھا گمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ برا گمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ نفرت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ تو دل کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، دل میں عقیدہ کیا تھا؟ کسی کے بارے میں کیا خیال تھا؟ بدگمانی کہاں سے ہوتی؟ دل سے تو ہوتی، زبان سے تھوڑی ہوتی، دل کے اندر ہی گمان کر لیا۔ تو بہرحال جو ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہوں سے بچے گا، اللہ رسول کی فرما برداری کرے گا، اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ بعد انتقال موت میرے لیے، آپ کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، نیک کے لیے، بد کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، نیکوکار کے لیے، علل اعلان گناہ کرنے والے کے لیے، ماں باپ کا فرما بردار ہے، نافرمانے، جو بھی ہے، موت موت موت، آخر موت ہے، آخر موت ہے، آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان، آخر موت ہے، آخر موت۔ تو مرنے کے بعد جو اللہ رسول کا فرما بردار ہے اسے انبیاء کا ساتھ ملے گا، انبیاء کی رفاقت ملے گی،
ہمراہی ملے گی، صدیقین کی ہمراہی ملے گی، شہداء کی ہمراہی ملے گی، اولیاء کی ہمراہی ملے گی۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام اور دیگر اولیاء کرام، وہ جو سچے عاشق رسول تھے، ہماری طرح خالی باتیں نہیں بناتے تھے، ان کا جذبہ کیسا تھا؟ کچھ جھلکیاں پیش کرتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، آپ کسی محفل میں تشریف لائے، کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھا کہ حضرت ان کی جگہ پر آ جائیں، مگر صدیق اکبر جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے اور فرمایا میرے نبی نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جایا کرو۔ فرمان مصطفیٰ پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آخری وقت آیا، دنیا سے گزرنے والے ہیں، پردہ فرمانے والے ہیں، اپنی شہزادی سے کہا حضور کے کفن کے کپڑے کتنے تھے؟ وفات کس دن ہوئی تھی؟ کیا تمنا ہے کہ زندگی میں ہر عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش رہی، مرتے وقت بھی پیروی نصیب ہو جائے، کفن کے کپڑے بھی ویسے ہی ہوں، دن بھی وہی ہو۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو، وہ پتھر جو جنت سے لایا گیا، جس کو بوسہ دینے کے بعد گناہ پاک ہوتے ہیں، انسان پاک ہوتا ہے گناہوں سے، اس کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے تجھے چوما ہے۔ ہاں، پتھر کو کیوں چوم رہے ہیں؟ حجر اسود کیوں چوم رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضور نے چوما ہے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آٹا چھانا نہیں کرتے تھے، وہ ہم تو چھان کے وہ اس کا نکالتے برادہ وغیرہ، فاروق اعظم نہیں چھانتے تھے۔ وجہ پوچھی گئی، فرمایا میں نے اللہ کے حبیب کو انچھنے آٹے کی روٹی کھاتے دیکھا ہے، میں کیوں چھانوں اس کو؟ یہ کیسے عاشق رسول تھے، اللہ کے حبیب علیہ السلام پر کیسے فدا تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ تشریف فرما ہوتے ہیں، وضو کا پانی منگواتے ہیں، پھر مسکراتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور خود بتاتے ہیں کہ اسی جگہ پر نبی پاک نے وضو کا پانی منگوایا تھا، اس لیے میں نے اس جگہ پر پانی منگوایا ہے، میرے نبی نے وضو کیا تھا اس لیے میں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد میرے نبی مسکرائے تھے، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو پاک ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، ہم سر سے لے کر پیر تک فرمان مصطفیٰ کے مطابق ہو جائیں، ہماری ہر ادا کاش سنت مصطفیٰ ہو جائے، ہمارا چہرہ سنت رسول کے مطابق ہو جائے، ہمارا سر سنت رسول کے مطابق گیسوں کی سنت والا ہو جائے، ہم امامے والے ہو جائیں، حضور کی سنت۔ یہ کوئی دعوت اسلامی کی علامت تھوڑی، یہ کوئی تنظیمی ترکیب تھوڑی، یہ تو سنت ہے۔ ہمارا لباس کاش سنت کے مطابق ہو جائے، کاش ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو جائے۔ اور امیر علیہ سنت نے جیسے عشق برے جذبات کا اظہار کیا، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ اللہ پاک ہمیں باعمل مسلمان بنائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ